محبوب نے کہا اللہ ایک، تبھی تو اس کے امتیوں نے پہچانا کہ اللہ ایک، شیر نہیں دن دیکھے ہم نے اس کو خدا مان لیا ہے، اے دیکھنے والے تیرا کہاں مان لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے محبوب نے کہا نہ تو جو محبوب سے دور ہوئے وہ آج بھی بھٹک رہے ہیں۔ صورت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، آپ سوچئے صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا تھا۔ حضرت یوسف کا حسن و جمال بڑا مشہور ہے، لیکن میرے مصطفیٰ آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، امام ربانی فرماتے ہیں کہ آپ نبی الانبیاء تھے، حقیقت الحقائق تھے۔ سیرت ایسی کہ اغیار کلمہ پڑھیں، صورت ایسی کہ یوسف بھی دیکھا کریں۔ واہ میرے محبوب پاؤں ایسے کہ جبریل آکے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرشتوں کے سردار اے عالم، میرے محبوب اس طلبوں میں اپنی آنکھیں بنائیں۔ بے شک، پاؤں ایسے کہ جبریل آکے ملے، ابن مریم سے بڑھ کر شفا۔ مدینے والے آقا سبحان اللہ، مدینے کا ذکر، مدینے کی باتیں اگر پوری رات ہوتی رہیں، مہینے گزر جائے، سال گزر جائے، مدینے والے کا ذکر نہیں ختم ہوگا، اور جو عاشق مدینہ ہے ان کا دل نہیں بھرے گا۔ واہ میرے محبوب، اللہ نے کیسا بنایا تھا۔ ابھی صاحب مدینے والے کے واقعات بیان کر رہے تھے، ذرا مصطفیٰ کہاں تک دیکھتا ہے۔ لوہے محفوظ میں قلم چل رہا تھا تو اس کی آواز میرے مصطفیٰ سن رہے تھے، لیکن وہ تو مصطفیٰ ہیں، سمجھے، اللہ کا محبوب اعظم ہے، سب کچھ ہے، وہ سن رہے تھے، لیکن ان کے غلاموں کا حال بتاؤں آپ کو۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں، ہمراہ سلوک طے کر رہے تھے، سلوک کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ ایک وقت وہ آیا کہ ہم دائرے سے باہر ہوئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ہم وہ دن بھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور شیطان کھڑا ہے۔ یہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا یہ حال ہے۔ مصطفیٰ کی تو بہت بڑی بات ہے، مدینے والے کی تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ان کے غلاموں کا حال دیکھیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری نگاہیں وہ دیکھ رہی تھی وہ دن جب حضرت آدم کو اللہ نے بنایا تھا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ وہ دن بھی میرے مجدد کے سامنے تھا، اور فرماتے ہیں کہ میں وہ دن بھی دیکھ رہا ہوں جو کل ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں اگر میں توجہ ڈال دوں تو پوری دنیا مسلمان ہو۔ سبحان اللہ، اللہ نے میرے مجدد کو کیسی بصیرت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، مجدد کا ذکر کیا جائے تو پوری رات ختم ہو سکتی ہے۔ آپ نے تو 1 گھنٹہ کہا ہے، ماشاءاللہ 2-3 گھنٹے مجدد صاحب کے اوپر بول سکتے۔ کھاتے ہیں نہیں کھاتے، دعائیں کے بھی نہیں۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے آج جامعۃ الاحمدیہ یا حضور بحر العرفان، جو بحر العرفان بن کے چمکے ہیں، یہ فیضان مجدد ہے، سلیقی آقاؤں کا صدقہ ہے۔ میرے مجدد نے ایسا نوازا، حضور بحر العرفان ایسا نوازا، ایسا نوازا، جس کی مجدد کے بعد کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب اللہ اگر 200-300 سال میں کوئی بھیج دے ورنہ آگے تک کی کوئی مثال نہیں۔ بے شک، حضور بحر العرفان فرماتے تھے کہ کچھ ایسا آپ 200-300 سال میں آ جائے تو بڑی بات ہے۔ جنہوں نے ان کے شب و روز دیکھے، جنہوں نے ان کی خلوتیں دیکھی، جلوتیں دیکھی، وہ جانتے ہیں اس دور فتن میں بھی، ایسے پرآشوق ماحول میں بھی، جس کا ایک بھی قدم کبھی خلاف سنت نہیں ہوتا، اللہ ایسے ہی بندوں کو نوازے گا۔ سبحان اللہ، آپ لوگ شکر کے سجدے ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے توفیق دی کہ اپنے نبی کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے، آپ کو خرچ کرنے کا موقع دیا۔ آج ہمارا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، ہمارے اسی گاؤں میں تو بجانے کیا کیا ہوتا ہے، شادی بیاہوں میں
कैसी कैसी नौटंकियां सजाई जा रही हैं, क्या क्या होता है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि दीन के काम में सबसे अगर देखा जाए गाँव में तो पिछड़ा नजर आता है। वहाँ साहब कह रहे थे अगर पैदल चला जाए तो 1 साल में पहुंच जाएगा। यहाँ तो ये हाल है कि ये तो जहाज से भी ले जाया जाए तब ये जाने के लिए तैयार नहीं आते। यहाँ जब एक हाजी चला जाता है तो दूसरा हज करने की सोचता है ऐसा। 2 हाजी 3 हाजी हैं इस गाँव में। एक हाजी का 2 हाजियों का इंतकाल हो गया, एक हज्जी नहीं और कोई तीसरा नहीं है। बताओ ये हमारे गांव करपुर माशाअल्लाह अकबरपुर शरीफ कहा जाए, क्या कहा जाए, शहर कनान कहा जाए, लेकिन इसकी किस्मत बड़ी अच्छी है। बुजुर्गान दीन के यहाँ कदम आए। हुजूर बहरुल इरफान जैसे बारहा इस सरजमीन पर आए हैं, यहाँ रुके हैं, यहाँ ठहरे हैं। कई दिन हुजूर बहरुल इरफान ने यहाँ गुजारे हैं। अल्लाह एक बार सूफी आफ्ताब साहब के घर में उनके हुजरे में पहली बार जब हजरत तशरीफ ले गए तो जैसे कमरे के अंदर दाखिल हुए फौरन हुजूर बहरुल इरफान मौलाना आफ्ताब से कहने लगे कि तुम्हारे यहाँ कोई अल्लाह का वली आ चुका, आप देखिए निगाहें। तो मौलाना आफ्ताब फरमाने लगे हाँ बड़े हजरत आ चुके हैं। आप सोचिए अल्लाह वाले जहाँ पहुँचते हैं जान लेते हैं कि कोई ना कोई अल्लाह का मुकद्दस वली आ चुका है। अब हुजूर वाली से पाक एक बार आप बिहार के दौरे के लिए निकले, उधर हमारे सिलसिले के 2 अजीम बुजुर्ग हजरत सैयद अब्दुल हलीम सीवानी और सैयद अब्दुल खैरात सीवानी, जो सैयद अब्दुल खैरात की उम्र मुश्किल से 2-3 साल की होगी। इधर से हुजूर वारिस पाक अभी सीवान शहर में दाखिल नहीं हुए थे, उधर सैयद अब्दुल हलीम साहब ने जान लिया कि मेरे शहर में एक अल्लाह का वली आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन बुजुर्गों का फैजान सब कुछ आया कर देता है। तो जान गए कि मेरे शहर में अल्लाह का वली आ रहा है, वो अपने घर से उनके इस्तकबाल के लिए शहर के बाहर रवाना हुआ। वो वक्त आया कि जब आमना सामना हुआ तो हुजूर वारिस पाक की ज़बान से सैयद अब्दुल खैरात साहब जो छोटे थे उनके लिए निकला कि ये तुम्हारा बेटा मादरजात वली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम तो फख्र करते हैं कि ऐसी निस्बतें, ऐसे ऐसे बुजुर्गों का फैजान उलमा ने बहरुल इरफान, उलमा ने मुस्तफ़ा, उलमा ने किस बुजुर्ग का नाम लिया जाए सब हमारे हमको हासिल है सरकार की निस्बतें, जिनकी मुट्ठी में कौनैन की दौलत है। सुभान अल्लाह। है आज भी क्या है वो शेर आगे हमारे ज़हन में नहीं आएगा। शार के बड़े अच्छे हैं, बहुत पूरी नात है, बहुत अच्छे हैं। अगर दिल से पढ़े जाए तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम जो मांगेंगे इंशाअल्लाह हमें मिलेगा। आप लोग मदीने वाले की मोहब्बत में बैठे, मदीने वाले के इश्क में बैठे, मदीने की बातें, मदीने के मामला क्या क्या कहूँ, ये समझ लो जो कुछ भी है हमारा सब मदीना है। हमारा दीन है तो मदीना, हमारी दुनिया है तो मदीना, हमारी जान है तो मदीना, हमारा माल है तो मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मदीने वाला ना होता तो हम ना होते, बेशक। सुभान अल्लाह ना होता। रब फरमाता है महबूब अगर हम तुम्हें पैदा ना करते तो हम कुछ नहीं पैदा करते। सुभान अल्लाह। वो मदीना अल्लाह पर फतेह मक्का के मेरे नबी का रहमो करम देखे। अगर मदीने वाले होके रह जाओ सब कुछ आसान, दुनिया भी मिल जाएगी, आखिरत भी मिल जाएगी और कब्र में रोशनी भी मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फतेह मक्का कभी नहीं। मेरे नबी को जिन हजरात ने सताया था, आप 40 साल जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्के की पढ़े, काफिरों ने कैसे कैसे जुल्म किए थे मेरे नबी पर, क्या नहीं किया था, रास्तों में कांटे बिछाए थे, आप निकलते थे ओझड़ी डाल देते थे, ऊंट की ओझड़ी। ताइफ के मैदान में मेरे नबी पत्थर चलाए,
تبلیغ اسلام کے لیے جب طائف میں تشریف لے گئے، آپ سوچئے اگر وہ چاہتے تو بیٹھتے اپنے گھر پہ کچھ نہ کرتے، لیکن آپ تک اسلام پہنچانے کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ اتنا میرے نبی کو ستایا گیا کہ پوری دنیا کا غم، پوری دنیا کو ستانا ایک طرف کر دیا جائے اور میرے نبی کو ایک طرف کر دیا جائے تب بھی وہ زیادہ ہوگا، اتنی میرے نبی کو تکلیف پہنچائی گئی۔ لیکن ایک وہ دن آیا کہ میرے نبی کے ہاتھ میں تو سب کچھ پہلے سے تھا، لیکن ظاہراً بھی تھا، باطناً بھی تھا، لیکن ایک وقت وہ آیا جو کافروں نے بھی دیکھا کہ آقا علیہ السلام فتح مکہ کے دن اپنے جانثار صحابہ اکرام کے ساتھ جلوہ افروز ہیں، اور وہ کافر جنہوں نے میرے نبی کو تکلیفیں پہنچائی تھی، جنہوں نے میرے نبی کے سروں پر اجڑیاں ڈالی تھی، جنہوں نے میرے نبی کے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، وہ آج سب لائن پر کھڑے ہیں۔ اور ان سے میرا نبی کہہ رہا ہے بتاؤ اب تم کیا کہتے ہو، تم کیا مجھ سے امید رکھتے ہو؟ تو کافر برجستہ یہی کہنے لگے کہ آپ رحیم باپ کے بیٹے ہیں، آپ رحیم ہیں، ہم پر رحم ہی کریں گے۔ آپ سوچئے اگر میرا نبی اشارہ کر دیتا تو ان کافروں کی ایک ایک بوٹی کاٹ دی جاتی، وہ صحابہ اکرام موجود تھے فتح مکہ کے دن۔ لیکن میرے نبی نے جب سنا کافروں سے، کافر کہہ رہے ہیں کہ آپ رحیم باپ کے بیٹے ہو، آپ رحیم ہو، میرے نبی کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ میرے نبی نے فرمایا فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب آزاد۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمیں آج کوئی ستائے، ہمارے گاؤں کی لڑائیوں کا کیا حال ہے؟ اگر کوئی ہمیں گالی بھی دیتے ہیں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، جب اللہ ہمیں طاقت دے گا ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کے بدلہ ضرور لے گا۔ لیکن اللہ اکبر، میرے نبی کے سامنے جنہوں نے صحابہ اکرام کو شہید کیا وہ بھی ہیں، صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی، ہمارے نبی کا وطن چھڑایا گیا، مکے میں صحابہ مکہ جب چھوڑ کے گئے تو اپنی زمینیں چھوڑ کے گئے، اپنی بیویاں چھوڑ کے گئے، اپنے کاروبار چھوڑ کے گئے۔ کافروں نے کیا کیا نہیں ظلم کیا تھا میرے نبی سے، لیکن میرے نبی کا رحم و کرم دیکھیں، جب فتح مکہ کا سب طاقت ہاتھ میں، سب کچھ ہاتھ میں، لیکن تب بھی کہہ رہے ہیں فَاذْهَبُوا وَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ، جاؤ تم سب آزاد۔ کہ میرے نبی کو معلوم تھا کہ آج یہ نہیں کریں کہ اولاد ایمان لائیں گے، بے شک وہی ہوا۔ مسلمانوں آپ ٹھان لیجئے، مدینے سے اپنا رشتہ جوڑ لیجئے، بس اتنا کہیے کہ جو مدینے والے کا ہے وہ میرا ہے۔ بے شک اگر میرا باپ بھی مدینے والا نہیں ہے تو وہ میرا باپ نہیں ہے، میرے بھائی سے اگر مدینے سے کوئی رشتہ نہیں تو وہ میرا بھائی نہیں ہے، میرے بیٹے کا کوئی اگر مدینے سے رشتہ نہیں تو وہ میرا بیٹا ہے۔ بے شک جو کچھ بھی ہے مدینہ ہے، جان ہے مدینہ، ایمان ہے مدینہ، سب کچھ ہمیں جو ملا ہے وہ مدینے والے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ بس مدینے سے رشتہ جوڑ لیجئے، ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، جس جگہ محفلیں سجائی جاتی ہیں اللہ سال بھر تک اس جگہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچئے یہ جگہ کتنی مبارک ہے، آپ لوگ کتنے مبارک ہیں۔ یہ بہت واقعات ایسے ہیں کہ محفلوں آقا علیہ السلام کی نظر سے تو کچھ بھی بعید نہیں، سب کچھ قریب ہے، کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے، تو ان کے لیے تو سب کچھ عیاں ہے، ان پہ تو سب کچھ عیاں ہے۔ ہم اس نیت سے بیٹھے ہیں، یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے، بے ہم شک اس کی محفل میں بیٹھیں گے، اس کے لیے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ وہ ہمیں محروم نہیں رکھے گا، کچھ نہ کچھ تو دے گا۔ جہاں اللہ والوں کی باتیں ہوتی ہیں، ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں پتہ نہیں کس بندے میں نازل ہو رہی ہوں، چھینٹیں تو مل جائیں گے نا۔ آپ اس امید سے بیٹھیے کہ مدینے والے کی محفل ہے، بزرگان دین کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، لیکن یہ تو ہم نبی مدینے کے آقا کی محفل سجا رہے ہیں، جس کا سب سے بڑا ہم پر احسان ہے، اس سے زیادہ ہم پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، نہ میرا باپ کر سکتا ہے، نہ میرا بھائی کر سکتا ہے، نہ میرا دوست کر سکتا ہے، جتنا بڑا احسان مدینے والے ہیں۔ اور نیت کر لیجئے انشاءاللہ اگر دولت اللہ دے گا تو مدینہ ایک بار ضرور دیکھیں۔ بے شک انشاءاللہ۔ دولت تو ہے بہت ہوگا، اکبر پور میں کوئی پیسوں کمی تھوڑو ہے، نوٹنکی جگہوں کیسے کیسے خرچ کرتے ہیں، آج نوٹنکیاں کافی ہو چکی ہیں۔ آپ نے ساتھ ساؤنڈ بھی لگایا ہو،
اچھا ساؤنڈ چلا تو نہیں ماشاء اللہ آپ لوگ بزرگوں سے محبت کرنے والے سبحان اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم حیران خدا تو کیا بہت سکے جو یہ سراغ لگی اپنی لو لگانے ماشاء اللہ ہمارے ایک سیٹ صاحب کی خبر آ رہے ہیں ہمارے سیٹوں کے لیے آپ لوگ دعا کرو اللہ انہیں پہلے مدینے بھیجیں سبحان اللہ ان کے تھوڑا پیسہ خرچ ہو سبحان اللہ اس وقت محفل گھٹتی ہے لیکن ہمارے بڑھ رہے ہیں لوگ امید ہے انشاءاللہ بھی 2-3 بجے تک اور پڑھیں گے ابھی تو بہت ٹائم باقی ہے حضور امام ربانی مجدد الفسانی سیدنا شیخ احمد فاروقی سریمتی علیہ رحمت و رضوان کے ایسے صاحبزادے ہوئے اللہ نے اسے بصیرت بھی اس کی ایسا نوازا تھا ایک بار حضرت خواجہ محمد معصوم سرہندی مجدد صاحب کے تیسرے بیٹے آپ محفل میں بیٹھے ہوئے اچانک مریدین نے دیکھا کہ ان کی آستین ٹھیک تھی بڑا مریدین تعجب میں کوئی پانی نہیں کچھ نہیں کوئی گرمی نہیں جو پسینہ بھی نکل رہا تھا آپ کی آستین ٹھیک گئی پانی ٹپک رہا ہے آپ کی آستین بڑی ہمت کر کے مریدین نے عرض کیا ہمت کیوں نہ کرتے خون حضرت عمر فاروق چاہو جلال اس کے جنات مرید رہے اس کا کیا عالم ہوگا مغل سلطنت جس کے قدموں میں جھک گئی ہوگی وہ خواجہ محمد معصوم جن سے حضرت اورنگزیب عالمگیر مرید تھے جن کے جنہوں نے لال قلعے کی پہلی اینٹ رکھی تھی سر یہ بنیاد دیا آج سے 350 سال پہلے جس کے 12 لاکھ مرید رہے اور 9000 وہ خلفاء تھے درجہ کمال کو پہنچے ولایت کی اعلیٰ منزل پر فائز آپ بزرگوں کی تاریخ پڑھیں ہمیں تو نہیں لگتا کسی بزرگ کی تاریخ ایسی ہوگی جس کے خلفاء 9000 خلفاء ولایت کی اعلیٰ منزل پر پہنچے وہ خواجہ محمد معصوم اور وطن الوسطی جن کو میرے نبی نے کہا مریدین نے بڑی ہمت کر کے عرض کیا کہ حضور آپ کی آستین ٹھیک ہے بہت اصرار کیا تب آپ نے فرمایا کہ میرا ایک مرید جو حج کے لیے جا رہا تھا اس کا جہاز ڈوبنے لگا اس نے ہمیں دل سے یاد کیا تو ہمیں اس کی مدد کے لیے پہنچا تھوڑے دن بعد وہ مرید بھی حاضر ہوا کہنے لگا کہ حضور ایسا ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا مریدین کو یقین ہو گیا کہ حضور نے فرمایا تھا آج ہم اسی کی زبان سے ایسے بزرگان دین اگر آپ لوگ دل سے یاد کریں گے تو آپ کی مدد کے لیے بزرگان دین نے فرمایا 2 بزرگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے غلاموں کی ہر وقت مدد کے لیے تیار رہتے ہیں بس انہیں دل سے یاد کرو دل سے پکارو ایک حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دوسرے حضرت خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ 2 یہ تقریریں آپ نے سنی ہیں باتیں سنی ہیں آپ کو بیٹھ کے آرام سے اور کچھ ہو سکتا سمجھ میں آئے تو آپ لوگ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کام اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ میلاد پر خرچ کر رہے ہیں جلوس پہ خرچ کر رہے ہیں ورنہ لوگوں کے پیسے پتہ نہیں کہاں خرچ ہو رہے ہیں کس چیز میں خرچ ہو رہے ہیں نبی پہ